السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر انیک ناجی آفیشیل. خبروں پہ تو یقیناً گفتگو ہوتی ہے. آج کچھ یادداشت آپ سے شیئر کرتے ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب آج کل حوالات میں ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ وہ پوری کمپین ایک دیکھ رہے ہوں گے، اخبار میں بھی اور ٹی وی میں بھی. تو سوچا کہ شکیل صاحب کو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں ایک یعنی میڈیا ٹائکون کے حوالے سے، اور بہت دور سے جانتے ہیں، اور خود چونکہ اس خاندان کا وہ کلچر نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی تصویریں کھنچوائیں یا اپنے بارے میں یعنی فلم بنوا کے اپنا آگے تعارف کروائیں. یہ بڑے روایتی خاندان ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو شکیل صاحب کے حوالے سے ہی کچھ باتیں بتاؤں جو آپ کے لیے شاید دلچسپی کا باعث ہوں. شکیل صاحب سے جو تعلق ہے، یوں کہیے کہ ہمارے خاندان کا، وہ یہ ہے کہ ان کے والد یعنی بڑے میر خلیل الرحمان اور میرے والد نذیر ناجی صاحب، ان کا جو یوں سمجھے آپ کام کا جو اٹیچمنٹ شروع ہوئی وہ 61 کی بات ہے. یعنی اخبار جہاں جب نکالا تو میرے والد نے اس کے پہلے ایڈیٹر تھے اور انہوں نے نکالا. شکیل صاحب خود اس وقت پڑھا کرتے تھے، اور یعنی اس وقت آج جہاں وہ آئی چودھری گڑھ روڈ پہ جہاں پہ جیو جنگ کا آفس ہے، یہی بلڈنگ ہوا کرتی تھی اوپر جب بن رہی تھی اس وقت یہ بلڈنگ. تو وہ تصویریں میرے پاس آج تک ہیں. وہ والد صاحب بیٹھے ہیں ایک ٹیبل پہ، اور وہ شکیل صاحب اس وقت ایک نیکر پہن کے وہاں گھوما پھرا کرتے تھے. تو اس وقت کا ایک تعلق ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہ تعلقات ورثے میں ملے. یعنی میں بطور انیک ناجی کوئی یعنی میری کوئی وہ حیثیت نہیں کہ شکیل صاحب مجھے وقت دیں اور میں ان کے ساتھ وہ تمام نشستیں میری ہوتیں جو ہوئیں، وہ ظاہر ہے کہ ورثے میں جیسے ملے. اور شکیل صاحب کا پورا خاندان تعلقات نبھانے والوں میں سے ہے، عزت کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 80s اور 90s کا یہ وہ دور ہے جب اخبار کے مالک اس بات کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے کہ ان کے اخبار کے کسی صفحے پہ ان کی تصویر لگے. یعنی یہ ایک اوچھی بات سمجھی جاتی تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اور جو لوگ اخبار کے کسی مالک کو، جو اس وقت مجید نظامی ہوتے تھے نوائے وقت کے، یا یہاں بڑے میر خلیل تو چلے گئے تھے کراچی، یہاں شکیل صاحب ہوتے تھے 80s میں جب یہ جنگ لاہور شروع ہوا ہے. تو ان کو اگر کوئی اس لیے اپنے دعوت میں بلاتا تھا کہ اس لالچ میں کہ ہماری تصویر ان کے اخبار میں چھپ جائے گی تقریب کی، تو وہ اگر آنی بھی ہوتی تھی تو وہ نہیں چھپا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پہ نظامی صاحب مجید ہوتے تھے یا یہ شکیل صاحب ہوتے تھے. مطلب اتنی روایت یہاں پہ ہوتی تھی جو کہ بالکل پھر تباہ ہو گئی. اور اس کی جو ہے ابتدا خیر موضوع شاہد صاحب نے اپنا ایک اخبار نکالا خبریں، اور انہوں نے پھر اس میں اپنے ہی انٹرویوز چھاپنے شروع کر دیے، اپنی تصویریں چھاپنے شروع کر دیں، اور وہاں سے پھر ایک نیا کلچر آیا. پھر مجید نظامی صاحب نے بھی ان کو فالو کیا، اور نوائے وقت میں وہ اپنے ہی پینل، اپنے ہی ملازموں کو اپنے یعنی انٹرویو دیتے تھے، اپنی تعریفیں کرواتے تھے، اور وہ پھر اپنے ہی اخبار میں چھاپتے بھی تھے. شکیل صاحب نے ایسا کبھی نہیں کیا. میں آپ کو کچھ ان کی یہ بات بتانا چاہوں. مثال کے طور پہ جو ان کے بیٹے ہیں ابراہیم رحمان، میر ابراہیم رحمان، ان کی جو یعنی جب جیو نیوز میں میں کام کرتا تھا 2007 میں، جب میں واپس آیا اور میں نے جیو نیوز پہ مارننگ شو شروع کیا کراچی میں، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاندان کیا ہے. 5th فلور پہ وہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے کیبن ہوتے تھے جہاں پہ یہ وہ بیوروکریسی تمام بیٹھا کرتی تھی، اور اسی چھوٹے سے ایک کیبن میں ابراہیم صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے 5th فلور پہ. اور 6th فلور جو تھا، یہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جیو نیوز کا سارا وہ جو یعنی خبریں جہاں سے آتی تھیں وہ وہاں لینڈ ہوتی تھیں. ایک بڑا کراؤڈڈ سی وہ جگہ تھی، اور چھوٹے چھوٹے شیشے کے کیبن وہاں بنے ہوئے تھے افسران کے لیے. یہ اظہر عباس صاحب جو ایم ڈی تھے، یہ بھی ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا کرتے تھے شیشے کا، اور وہ پوری نظر رکھتے تھے فلور پہ. مطلب ان کے دفتر میں جو اظہر عباس یعنی ایم ڈی جیو نیوز، ان کا آفس اتنا بڑا تھا کہ ان کی ٹیبل کے سامنے سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 لوگ بیٹھ سکتے تھے. ایک چھوٹا سا کیبن، اور اس کے ساتھ یعنی سامنے اسٹوڈیو ہوتا تھا. اور 5ویں اور 6ٹھے فلور کو کنیکٹ کرتی تھی. درمیان میں ایک ریوالونگ ایک اس طرح سے ایک وہ یعنی وہ جو سیڑھی سی تھی، اس میں سے وہ 5ویں فلور سے 6ٹھے فلور پہ چھٹے سے. تو ایک دفعہ میر ابراہیم اپنے فلور سے اوپر آئے 6th فلور پہ، اور وہاں پہ ایڈیٹنگ ہوا کرتی تھی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بہت سارے اینالیز بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک اینالی بیٹھا ہوا تھا، اور ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں کوئی 3 یا 4 کوئی چھوٹی ٹیپس تھیں، اور انہوں نے آ کے اس کو اینالی کو براہ راست کہہ دیا کہ آپ یہ کچھ ٹیپس ہیں، یہ مجھے آپ کمپیوٹر پہ اس کو یعنی رینڈر کروانا ہے مجھے. آپ یقین کریں کہ آدھے لوگ جو ہیڈ آفس میں کام کرتے تھے وہ ابراہیم صاحب کو چہرے سے پہچانتے نہیں تھے. مطلب ہے کہ ابراہیم صاحب جب دفتر آتے تھے تو وہاں پہ کوئی ہٹو بچو گارڈز اور وہ اس طرح کی جو یہ جو چھوٹی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، کوئی یعنی وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ وہ یہ ابراہیم جا رہے ہیں. تو وہ ابراہیم صاحب آئے، وہ اینالی کو انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 یہ ٹیپس ہیں، ذرا اس کو رینڈر کر دیجئے. تو وہ پہچانتا نہیں تھا. اور ابراہیم صاحب کا عام طور پہ بڑا تھکے ہوئے، میں نے ان کو جب بھی دیکھا تھکا ہوئی دیکھا، زیادہ تر بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ کف چڑھا کے رکھتے تھے، یا کبھی بہت یہ ٹائی لگائی ہے تو وہ مطلب تھوڑا لوز، اور بس اپنے کام میں بس جتے ہوئے. اینالی نے دیکھا اور کہا، وہ دیکھ کر خاموشی سے منہ پھیر لیا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا. تو ابراہیم صاحب نے پھر کہا کہ
کہ ذرا دیکھیے گا یہ مجھے نا رینڈر کر دیجیے گا. تو اس نے بڑی تلخی سے جواب دیا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. اس نے کہا تم یار آپ دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہا ہوں. تو ابراہیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور وہ واپس چلے گئے, اور اسی وہ جو ریوالونگ ہے کس طرح کی وہ اسٹیئر کیس, اس سے وہ نیچے اتر گئے. تو جب علی نے ان کو جھاڑا کہ آپ دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہا ہوں, اور ابراہیم صاحب خاموشی سے چلے گئے, تو وہ جو شفٹ انچارج تھا وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس شفٹ انچارج نے اس علی کو بلایا, اس نے کہا کہ یہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. اس نے کہا یہ میر ابراہیم رحمان تھا, تمہارے پاس آیا, تیری نوکری تو گئی. اب وہ بیچارہ پریشان ہکا بکا کہ واقعی یہ تو میں نے زیادتی کر دی ہے. وہ مطلب اب وہ بات بھی ایسی ہے کہ کوئی سفارش بھی کرے تو کس سے, اور کوئی بات بھی کرے تو کیا. آپ یقین کریں کہ 15 یا 17 منٹ گزرے ہوں گے, میر ابراہیم اسی سیڑھی سے اوپر واپس چھٹے فلور پہ آئے, اس علی کے پاس گئے, اسی ادب اور احترام سے اسے کہا کہ اب آپ کے پاس اگر وقت ہو تو یہ آپ ٹیپس لے لیں گے. اس نے کہا جی سر دکھائیں. ابراہیم صاحب خاموشی سے واپس چلے گئے. یعنی یہ اس ادارے کا میں آپ کو کلچر بتا رہا ہوں, یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جب آئے جیو نیوز میں تو میں تو یعنی لیٹ آیا, یہ اب اس وقت تک سٹار بن چکے تھے. تو گروپ ایڈیٹر جنگ کے اس وقت ہوتے تھے محمود شام صاحب. اچھا محمود شام صاحب اور ظاہر ہے کے والد صاحب کی بھی بڑی پرانی دوستی ہے, تو مجھے وہ تعلقات جو ورثے میں ملے ہوں گے. محمود شام صاحب بھی تھے, تو میں کراچی مجھے رہنا پڑتا تھا, میں مارننگ شو کرتا تھا بڑا, میں وہ خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو میں محمود شام صاحب کے پاس وقت گزارنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ یہ عامر لیاقت کے اوپر بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عامر پہ, تو محمود شام صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر عامر کی مطلب جو عزت تھی جب وہ جیو میں کام کرتے تھے, اس کا عالم یہ تھا کہ وہ روزنامہ جنگ میں ڈاکٹر صاحب نے کالم اپنے بھجوانے شروع کیے. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب کا کالم رک گیا, اور شکیل صاحب کی جو والدہ ہیں وہ ڈاکٹر عامر کو بہت پسند کیا کرتی تھی, کیونکہ مذہب پہ پروگرام کرتے تھے ڈاکٹر عامر. تو محمود شاہ صاحب کہنے لگے کہ بڑی بیگم صاحبہ کا فون آ گیا کہ یہ عامر جو ہے یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے محمود, اور اس کا کالم نہیں رکنا چاہیے. یہ گروپ ایڈیٹر کو شکیل صاحب کی والدہ نے فون کر کے ڈاکٹر عامر کے لیے کہا. اب ظاہر ہے کہ وہ ادارے کا کلچر یہ ہے کہ اگر شکیل صاحب کی والدہ کا فون آ گیا, بڑی بیگم صاحب یعنی بڑے خلیل صاحب کی بیگم, تو پھر اس ادارے کے کسی سینئر ممبر نے شکیل صاحب یا ابراہیم سے نہیں پوچھنا. اب حکم جو ہے وہ بڑی شکیل صاحب کی والدہ کا چلے گا, کیونکہ اب ان کا فون آ گیا. یہ میں آپ کو خاندان کی روایات بتا رہا ہوں. اور محمود شاہ نے کہا کہ وہ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عامر کا جو ہے وہ کالم کبھی نہیں روکا. میں نے شکیل صاحب کو بتا دیا, ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ تو بیسیکلی ابراہیم صاحب کو بتا دیا کہ آپ کی دادی کا فون آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فائنلی جب ڈاکٹر عامر چھوڑ کر گئے جیو کو, وہ وجہ کیا تھی میں اس میں نہیں جاتا, لیکن جس کے بعد ڈاکٹر عامر نے جس طرح سے ریڈیکیول کیا جیو نیوز کو, نیلا پیلا اور شکیل صاحب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں, اس سے میں کم از کم ذاتی طور پر یہ مجھے بڑا تکلیف اس بات کی ہوئی کہ پروفیشنل جو ہے وہ ہوتے ہیں, آپ ڈٹیچمنٹ ہو جاتے ہیں, سلام تو رکھتے ہیں نا. مطلب ڈاکٹر عامر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ شکیل صاحب کی والدہ بزرگ عورت نے اگر آپ کی اتنی عزت کی ہے تو کم از بزرگ عورت کا ہی خیال کرو یار. آپ اسکرین پر بیٹھ کے اس ادارے کو, ان لوگوں کو اتنا برا بھلا, بہرحال لوگ ایسا کرتے ہیں. شکیل صاحب سے جو اور میں نے ایک کالم بھی اس پہ لکھا ہے پچھلے دنوں. ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دبئی میں شکیل صاحب کے 2 گھر ہیں. شکیل صاحب کی 2 بیگمات ہیں ظاہر ہے, تو ان کے 2 گھر ہیں ایک ہی جیسے. تو ایک دفعہ ان کے دونوں گھروں میں شکیل صاحب سے ملاقات, بڑی طویل نشستیں رہی ہیں. والد صاحب کے ساتھ بھی نہیں, پھر اس کے بعد اکیلے انہوں نے مجھے بڑی دفعہ بلایا اور بڑی دیر. اور شکیل صاحب کا اخلاق کا یہ عالم ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ رات 8 بجے مثال کے طور پہ میں انہیں ملنے گیا دبئی میں ان کے گھر میں, تو رات 12 بج گئے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, اور 12 بجے میں نے ہی کہا ہے شکیل صاحب سے کہ اجازت یہ نہیں ہے, تو کہا ہے. انہوں نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا وقت قیمتی ہے, حالانکہ ان کا ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. یہی حال دوسری ملاقات ان کے جو ایک دوسرا گھر ہے وہیں دبئی میں, وہاں بھی جب میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ, تو وہاں بھی وہ 3-4 گھنٹے گزر گئے. میں نے ہی کہا کہ اچھا شکیل صاحب اجازت, تو پھر انہوں نے کہا کہ بالکل. یعنی میں رشتے نبھانے میں وہ کتنا خاندان روایت, پر میری کیا حیثیت ہے کہ شکیل صاحب مجھے اتنا وقت نہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس خاندان کا آنکھوں کی شرم کی بات بتا رہا ہوں. تو ابراہیم سے چھوٹے بیٹے ان کے مرتضیٰ ہیں. تو پھر ملاقاتوں میں شکیل صاحب نے مرتضیٰ صاحب کو بٹھانا شروع کر دیا. تو تعارف ایک کروانے کے بعد مجھے بتانے لگے کہ بھئی یہ مرتضیٰ ہیں, اور اب یہ بھی ان کو بھی ذرا لائے ہیں, ذرا یہ چیزوں کو سمجھیں. اور یہ لاہور میں جب پڑھتے تھے, امریکن اسکول میں پڑھتے تھے, تو ساتھ ان کو حفظ کرنے کا شوق ہوا قرآن مجید, اور میرا بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا جو ہے قرآن مجید حفظ کرے. تو مسئلہ یہ بن گیا کہ امریکن اسکول لاہور کا جو تھا, اس میں جو ان کا اسکیجول تھا, ان کے اپنا جو اسٹڈی تھی وہ بڑی ٹف ہوتی تھی, پھر گیمز ہوتی تھیں, اس کے بعد پھر ان کو قرآن مجید حفظ کرنا ہوتا تھا, اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا تھا.
اور وہ رات کو یہ عام طور پہ کرتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے اسکول ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے تھے, کبھی گھنٹہ لیٹ, کبھی 2 گھنٹہ لیٹ. تو اس پر اسکول والوں نے کہا کہ ڈسپلن میں آنا چاہیے. تو میں پھر ان کے پاس گیا, یہ شکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا امیرکن اسکول, اور جا کے میں نے ان سے بات کی انتظامیہ سے کہ دیکھیے میرا بیٹا یہ حفظ کر رہا ہے اور یہی عمر ہے اس میں قرآن مجید حفظ کر لے, تو آپ اس کو اگر تھوڑا یعنی ریلیف صرف ٹائم کا دے دیں, لیکن باقی یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیسٹ ہیں آپ لیتے ہیں, جو امتحان ہیں آپ لیتے ہیں, وہ بالکل یعنی ویسے ہی لیجئے, ٹف لیجئے. اور وہ جو رزلٹس آ رہے ہیں وہ آپ خود گواہ ہیں کہ اس بچے کے رزلٹ تو بہت اچھے ہیں. یعنی مرتضیٰ کے رزلٹ بہت اچھے تھے, اکیڈیمکلی ان کا جو یعنی پرفارمنس تھی وہ بہت اچھی تھی. تو شکیل صاحب کہنے لگے کہ وہ انہوں نے یعنی امیرکن اسکول تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر امیرکن ایمبیسڈر کے پاس گیا اسلام آباد. میں نے امیرکن ایمبیسڈر سے کہلوایا امیرکن اسکول کو کہ کم از کم اس کو اتنی ریلیف دی جائے کہ میرے بیٹے نے حفظ کرنا ہے, اس کا حفظ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کا پروسیس رک جائے. بعد میں اگر 2-4 سال گزر گئے تو پھر یہ پتہ نہیں حفظ کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو پھر امیرکن ایمبیسڈر کے کہنے پر ان کو وہ ریلیف ملا ٹائم کا, لیکن اس جو ٹیسٹ تھے وہ ویسے ہی ہوتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو نعت پڑھنے کا بڑا شوق ہے, مرتضیٰ کی آواز بڑی اچھی ہے. تو انہوں نے پھر ہم نے ان کی ایک نعت ریکارڈ کروائی, اور ایک دفعہ ہم نے جیو کی رمضان ٹرانسمیشن میں یعنی بتائے بغیر کہ یعنی بہت شور نہ مچے کہ شکیل صاحب کا بیٹا ہے, جس طرح عام لوگوں کی نعتیں آن ایئر ہوتی تھیں, تو اس طرح پھر مرتضیٰ صاحب کی ہم نے ایک نعت تیار کروا کے وہ آن ایئر ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی لے آیا. اب دبئی میں یہ امیرکن اسکول میں جانے لگے, اور پھر وہاں پہ جا کے یہ ذرا ایک لڑکپن آیا, ایک ٹینز میں جب یہ آئے مرتضیٰ, تو اب انہوں نے گٹار پکڑ کے گٹار کچھ سیکھنا شروع کیا. تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ دبئی کے امیرکن اسکول میں ظاہر ہے ان کے اپنے کلاس فیلوز ہیں, اور مطلب ہے کہ دنیا ذرا کھلی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ انہوں نے مرتضیٰ نے اپنے کلاس میں کسی کو بتایا نہیں کہ یہ حافظ ہیں اور یہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا, میں وہاں پہ جا کے ان کی اسکول انتظامیہ سے ملا, اور میں ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے اسکول گیا, اور میں نے ان کے ساتھ یہ انتظام کیا کہ ان کی جو اسکول کے اندر جو بلڈنگ کے اندر ایک اناؤنسمنٹ کا سسٹم تھا, مطلب ہر کلاس روم میں اور ہر جگہ اسپیکرز لگے ہوئے تھے کہ آپ مائک پہ انتظامیہ کو بات کرنی چاہے تو ہر کوئی بچہ اور اسٹاف اسکول کا سنیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی نعت وہاں لے کے گیا, اور وہ نعت ہم نے جو ہے وہ ان کے اسکول میں دبئی میں امیرکن اسکول میں میں بیٹے سے ملنے گیا, تو وہ نعت جو ہے نا وہ انہوں نے پلے کی. اور پھر میں نے مرتضیٰ کے کلاس فیلوز کو جا کے خود بتایا کہ یہ جو آپ گٹار بجا رہے ہیں یہ حافظ ہیں, اور یہ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. اور پھر ان کا اسکول میں ایک علیحدہ سے ان کے کلاس فیلوز میں ان کا ایک امیج بن گیا, اور پھر وہ ان کا احترام کرنے لگے. اور وہ ان سے وہ کہتے ہیں میری بطور باپ یہ فکر دور ہو گئی کہ اب میرے بیٹے کو ان کے کلاس فیلوز جو ہیں, پیئر پریشر مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا سگریٹ پی لیا جائے, تھوڑا سا یہ کر لیا جائے, تھوڑا سا وہ کر لیا جائے. تو اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے دوستوں کے پاس میں خود گیا, میں نے بتایا کہ یہ حافظ بھی ہیں, یہ نعت بھی. تو اب اس واقعے کو میرا خیال آپ اگر انالائز کریں کہ بطور باپ کے وہ کتنے فکر مند ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں, تعلیم تربیت کے بارے میں, مذہبی معاملات کے بارے میں, اخلاقی معاملات کے بارے میں, میرا خیال یہ گفتگو ذرا زیادہ, کچھ اور بھی آپ سے ان کی یادداشتیں میں شیئر کروں گا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ شکیل الرحمان کسی پتھر کے مجسمے کا نام نہیں ہے. وہ کوئی یعنی جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلے نشست میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں گا, اس کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ وہ غدار ہے یا نہیں ہے, یا یعنی اس کو جس طرح عام طور پہ الزامات لگائے جاتے ہیں یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اس وقت کے لیے اجازت, اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں, میں آخر میں ایک اور بہت بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا, محبت کرنے والوں کا, جنہوں نے مجھے ویلکم کیا, اچھی خواہشات کا اظہار کیا, خاص طور پہ ڈاکٹر بابر امان جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور ان کم از کم 1 سال سے مجھے ان کی نصیحت ہے کہ میں یوٹیوب پہ اپنا چینل لانچ کروں. میں طبیعتاً آپ یوں کہیے کہ سستی کاہلی بہت دیر کر دی لانچ کرنے میں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے مبارکباد کا فون کیا آج, اور ان کا بہت بہت شکریہ. میں اسلام آباد جانے کا تو چور ہوں, لیکن جب بھی جاؤں گا میں درخواست ڈاکٹر صاحب سے ضرور کروں گا کہ مجھے بھی انٹرویو دیں. آج انہوں نے وعدہ بھی کیا, فون کر کے مجھے کہا کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آپ کو وقت دوں گا, اور ہم کو آپ کے چینل کے لیے انٹرویو کریں گے. اور اس کے علاوہ تمام دوستوں کا شکریہ. اب دعاؤں میں یاد رکھیے, ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.